اور اس کے لیے بہت سمپل سا فارمولا دیا جاتا ہے کہ آپ کی جو آدھی پلیٹ ہوتی ہے نا وہ ویجیٹیبلز کی ہونی چاہیے، اور اس میں آپ ورائٹی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کبھی را ویجیٹیبلز کھا سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں آج کل کے دور میں لوگ کچن گارڈنز کو بہت زیادہ انکریج کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی گارڈننگ سسٹم ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ ان کو کوک کر سکتے ہیں، جیسے اسٹیم کر لیں. بیکنگ سے زیادہ اسٹیم کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار آپ بیک بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگ ان ویجیٹیبلز کو بڑے کریٹیو طریقے سے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ان کو مائکرو ویو میں زیادہ استعمال کریں گے تو پھر وہاں سے بھی کوئی جنگی ماحول جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا. ڈیپ فرائنگ بھی جو ہوتی ہے وہ ویجیٹیبلز کو خراب کرتی ہے. جیسے ہمارے دیسی کھانے جو ہوتے ہیں اس میں ہم بہت زیادہ بار بار کوک کرتے ہیں، تو اس کا بھی طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم اپنے سبزیوں کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے اس کو کسی طرح سے کم نہ ہونے دیں. آپ ان کو سکن کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کہ ان کو سٹور بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی ہر حساب سے یہ ہمارے جسم کے لیے اچھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رینبو دیا ہے، اتنے مزیدار رنگ ہیں، اتنے ڈفرینٹ ذائقے ہیں جو ہماری باڈی کے بالکل مطابق ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری باڈی ہمیں بتا بھی رہی ہوتی ہے. یعنی بہت سے لوگ جن کو ایڈکشنز ہیں اور کریونگز ہیں، تو یہ سائن ہے کہ ہماری باڈی ہمیں سگنل دیتی ہے کہ کچھ اچھی چیز کھاؤ، لیکن کیونکہ ہم نے اپنے دماغ کو ایک اور سبق پڑھایا ہوا ہے نا، اور ہم ایسے چکر میں آئے ہوئے ہیں، اتنے پیئر پریشر میں الجھے ہوئے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کریونگ کو غلط ڈائریکشن ہی دے دیتے ہیں. جبکہ وہ کریونگ ہمیں یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ آج تم نے پھل نہیں کھایا، اب تم نے پانی نہیں پیا، اب تم نے جو کام کرنے تھے جس سے تمہاری زندگی میں کوئی بہتری آنی تھی تم نے وہ ساری چیزیں نہیں کی. تو ظاہر ہے جب انسان وہ جو کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ نہیں کرتا، پھر اس کی زندگی میں جو تباہی ہوتی ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں کہ ان سبزیوں کا استعمال کریں اور ان سبزیوں کو دیکھتے بھی رہیں. کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سبزیاں جو ہیں ہمیں کیسے فائدہ دیتی ہیں، نہیں دیتی ہیں، ان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ کام یہ ہے کہ ہم گروسری کے لیے جائیں. اور گروسری کے لیے جب جائیں تو مختلف سبزیوں کو آبزرو کریں، دیکھیں، اور ان سبزیوں کو رنگوں کو دیکھیں، ان کے ٹیکسچر کو دیکھیں. پھر یہ کہ یہ سوچیں کہ ان میں سے ہم پورے ویک میں کتنی کھاتے ہیں اور کتنے نہیں کھاتے، یعنی کن کن سبزیوں کو ہم اوائڈ کرتے ہیں. پھر ہم اپنے گھر والوں کے بھی پیٹرنز کو دیکھیں، کس کو کیا سبزی پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے. جب آپ یہ سارا کام کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہوگا نا اس میں میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گی کہ کس سبزی کے آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. جب آپ کو یہ پتا ہوگا تو پھر آپ اس کے لیے کوئی کریٹیو طریقے سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، کیونکہ وہیں سے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی بہتری کے راستے کھلیں گے. تو کھانے میں اسراف یہ بھی ایک ہم اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمیں معاف کرے، کیونکہ اس جسم کا بھی حق ہے ہمارے اوپر، اور ہم صحیح طور پر زندگی گزارنے کے وہ اصول سیکھ لیں جو کہ واقعی ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی. جی ڈاکٹر صاحبہ، میں یہ چاہوں گی کہ نیکسٹ سیشن تک کے لیے سب لوگ ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لیں. ہم سبزیوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کہ کیا ویجیٹیبلز کھانی چاہیے، ان کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، کس طرح لینی چاہیے، کیا کیا ان کے بارے میں یعنی ہمارے سوالات ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. جب آپ شاپنگ کے لیے جائیں، گروسری کے لیے جائیں، تو وہاں پہ جو آپ کو سبزیاں نظر آئیں ذرا ان پہ بھی غور و فکر کریں، تاکہ پہلے صرف ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. آپ نے یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89 کا ذکر کیا، یہ بھی اس حساب سے بہت اہم ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جو لوگ اس کے بعد توبہ کرتے ہیں اور اپنی راہیں بدل لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب دیکھیں کھانے پینے کے معاملے میں بھی جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، جیسے آج ہم نے انسولین اور لیپٹن ریزسٹنس کی بات کی، ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم تو اسے کہتے ہیں نا ایٹ ٹو لیو نہیں ہیں، ہم لیو ٹو ایٹ کر رہے ہیں. یعنی بس کھانے پینے کے لیے لگتا ہے پیدا ہوئے ہیں، ہر وقت کھانے پینے کے معاملات چل رہے ہیں. احساس جب انسان کو ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنی زیادتی کر دی، کیوں نہیں صحیح ایٹنگ ہیبٹس پہ ہم نے کام کیا، جب بھی ہمیں احساس ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اب ڈپریشن میں آ کر مزید اسی طرح کھاتے پیتے رہنا ہے یا مزید وہی غلطیاں دہرانی ہیں. تو جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں لوگ زندگی میں گناہ کرتے ہیں اور جب ان کو جس دن احساس ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے اصلاح کا، گلٹ میں آنے کے بجائے اصلاح کی طرف جائیں، تو
تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سائنسز یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ جس دن فیصلہ کریں گے کہ میں نے اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کرنا ہے, بہتری کی طرف لے کر جانا ہے, تو کیا ہوگا, آپ نے فل سٹاپ وہاں پر لگایا, اور فل سٹاپ لگانے کے بعد آپ نے اپنی عادات کو ٹھیک کرنا شروع کیا, اپنے پر کام کرنا شروع کیا, اپنی اصلاح کی, تو آپ کی باڈی میں 2 ہفتے کے اندر اندر تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور 4 سے 6 ہفتوں کے اندر اگر آپ اپنے بلڈ رپورٹس کو ریپیٹ کریں تو آپ کو ان میں بھی فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے کہ ہر صورت میں, یعنی ہر معاملے میں, جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں تو ہماری زندگی بہتری کی طرف ہی چلی جاتی ہے. میرا کوشچن ہے آپ سے کہ مجھے انسولین ریزسٹنس ہے, کیا جی میں اس کو امپروو کر سکتی ہوں؟ جی بالکل آپ کر سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اپنا ویٹ دیکھیں کہ آپ کا ویٹ کتنا ہے, اور اپنا بی ایم آئی کیلکولیٹ کریں اس کے مطابق. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ڈیلی جو ہے وہ کیا کچھ کھا رہی ہیں. کیلورک چارٹ جو ہے نا وہ بتائے گا یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی آف فوڈ آپ کیا لے رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ پہلا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد اس میں یہ بہت آسان سا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کریں کہ روزانہ لکھنا شروع کر دیں صبح سے لے کر رات تک, ٹائمنگ کے مطابق کہ اس ٹائم پہ میں نے یہ کھایا اور اتنی کوانٹٹی میں لیا, جو بھی لیا, چاہے آپ نے پانی پیا, چاہے آپ نے کوئی پھل کھایا, کچھ بھی, کسی کا ایک بائٹ بھی لیا, وہ آپ نے لکھنا ہے. 1 ہفتے کے بعد آپ نے جو کام یہ کرنا ہے کہ اپنی ٹوٹل کیلوریز جو ہوتی ہیں, ایک ایوریج انسان کی جیسے کہا جاتا ہے کہ 2000 کیلوریز آپ پر ڈے یوز کرتے ہیں, تو اب آپ نے اگر اپنا ویٹ ٹھیک کرنا ہے اور آپ نے انسولین سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے, اپنی شوگر کو ٹھیک کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو 500 کیلوریز کم کرنی ہوگی. اب ان 500 کیلوریز کو آپ بہت عقل مندی سے کم کریں گی, اور عقل مندی اس میں کیا ہوتی ہے, جیسے آپ واک شروع کریں گی, پانی کی مقدار بڑھائیں گی, کیونکہ ایسے لوگ اکثر پانی کم پی رہے ہوتے ہیں. پھر آپ یہ کہ گریجولی فوڈ کو ریپلیس کرتے ہیں, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سبزیاں اور پھل جو الاؤڈ ہوتے ہیں شروع میں وہ بڑھاتے جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو جنک ہے اس کو کٹ کرتے ہیں, بیکری آئٹمس کو کٹ کرتے ہیں, شوگر کو کٹ کرنا شروع کرتے ہیں, اور تھوڑا 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 کر کے آپ تبدیلی لانا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ نے وہ جو 1 ہفتے کا پورا اپنا چارٹ بنایا ہوتا ہے اس میں آپ نوٹ کرتے ہیں کہ میں کون کون سی چیزیں ایسی کھا رہی ہوں جو درست نہیں ہیں. تو جب آپ یہ کرتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کی باڈی جو ہوتی ہے نا وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ یاد رکھنا ہے کہ شروع میں لوگ اکثر آپ کو ڈائٹنگ کا مشورہ دے دیتے ہیں, یا ہم خود سے فیصلہ کرتے ہیں کہ میں ڈائٹنگ کر لیتی ہوں. لیکن ابھی جو میں نے آپ کو پورا سائیکل بتایا نا, اگر آپ کی انسولین اور لیپٹن ریزسٹنس ہے, اور اگر آپ نے ڈائٹنگ شروع کی تو 2-3 دن کے بعد یا میکسیمم ہفتے 10 دن کے بعد آپ کلیپس کر جائیں گے, آپ سے مینیج نہیں کیا جائے گا. آپ کہیں گے مجھے اتنی بھوک لگتی ہے کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا. یعنی کہ جو ضروری ایڈوائس ہے, جو ضروری کرنے کا کام ہے, وہ ڈائٹنگ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ اپنے پورے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے. اس سلسلے میں نا آپ کو میرے بہت سارے لیکچرز ملیں گے ہمارے بچے کے. آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں اور وہاں پہ دیکھیں لائف سٹائل کے نام سے, وہاں پہ آپ کو پورے ایک پلے لسٹ ملے گی, وہ آپ سننا شروع کر دیں. اگر آپ جہاں پر بھی رہتی ہیں وہاں پر کوئی اگر لائف سٹائل کوئی ڈاکٹر ہے لائف سٹائل میڈیسن میں جس نے کوئی اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہو, تو آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر جو میں نے تو کچھ ٹپس آپ کو دیے ہیں, لیکن وہ آپ کو پورا گائیڈ کر کے پراپر طریقے سے کنسلٹیشنز کے ساتھ ہر ہفتے, ہر 2 ہفتے بعد, مہینے بعد آپ کو بلا کر ہر چیز سکھائیں گے. اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سی آپ کے جسم میں تبدیلی آ سکتی ہے, کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے بھی ٹیسٹ بھی کتنے ہیں نا. تو ان ساری چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کر آپ کے لیے پورا ایک پرسنلائز پلان بنے جس میں آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں انشاءاللہ. یہ ڈاکٹر صاحبہ جیسے ابھی ڈائبٹیز کی بات ہو رہی ہے, تو ہمارے یہاں جیسے روٹی بہت استعمال ہوتی ہے نا, ایوری ڈے روٹی, تو اس کا بھی کوئی افیکٹ ہے؟ دیکھیں ہر چیز کا افیکٹ ہوتا ہے نا, ایک کلیکٹیو افیکٹ ہوتا ہے. تو روٹی اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ اس کو جو آٹا ہوتا ہے نا وہ ملٹی گرین لیں. جی جی. ملٹی گرین آٹا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے, ہیلدی ہے. دوسرا یہ کہ کتنا آپ کھا رہے ہیں, کس وقت آپ کھا رہے ہیں, یہ سب فیکٹرز ہوتے ہیں. پلس یہ کہ آپ کی ٹوٹل کیلوریز کتنی ہیں. فرض کریں آپ نے ٹوٹل کیلوریز آلریڈی کنزیوم کر لی ہیں اور پھر آپ 2 چپاتیاں بنا کے کھا رہے ہیں تو وہ درست نہیں ہوگا. لیکن جتنی آپ کی بیسک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے اپنی پوری کرنی ہے. بہت سے لوگ جو ڈائٹ پلانز کے پیچھے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں, میں کئی دفعہ لوگوں سے ملتی ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں, اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہوتی ہے وہ 16 گھنٹے کی کرتے ہیں اور اس میں وہ ناشتہ سکپ کرتے ہیں. تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ یہ ہیلدی سائیکل نہیں ہوتا. اس سے آپ کی باڈی جو ہوتی ہے وہ سٹارویشن موڈ میں جاتی ہے اور آپ کے جو آرگنز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
ایکچولی ہم لوگوں نے کنفیوز کیا ہوا ہے ڈائٹنگ کو ود بینگ ہیلدی. لیکن ہیلتھ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو باڈی آرگنز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے منرلز اور ہارمونز اور انزائمز اور جو کچھ بھی ہماری باڈی کے اندر رکھا ہے، وائٹامنز رکھے ہیں، وہ بیلنس میں رہیں. کیونکہ وہ جب بیلنس میں ہوں گے تو ہمارا جسم جو ہے وہ بیماریوں سے بچے گا. سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں، بیماریوں کا ہم خیال ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بس ہم پتلے ہو جائیں اور اسمارٹ لگیں. وہ سائز 0 والا کانسیپٹ ہے. اسی وجہ سے ہم پھر کنفیوز رہتے ہیں. اگر ہم اپنا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ یہ چینج کریں کہ مجھے بیماریوں سے بچنا ہے. جو انسان بیماریوں سے بچتا ہے وہ ایکٹیو بھی ہوتا ہے، وہ الرٹ بھی ہوتا ہے، وہ بہت سے کاموں کو بہترین طور پہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں نا برکت بھی ہوتی ہے. تو کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو دیکھنے میں سلائٹلی لگے گا کہ اوور ویٹ ہیں، لیکن کیونکہ ان کی ہیلدی ہیبٹس اتنی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ اس کو اوور کم کر لیں گے. اور کئی لوگ آپ کو نظر آئے گا کہ دیکھنے میں وہ بڑے پتلے ہیں لیکن وہ فزی ڈرنکس بہت پئیں گے، بیکری آئٹم بہت کھائیں گے، چاکلیٹس، کینڈیز، ارریگولر پیٹرن ہوگا ان کا، راتوں کو جاگ رہے ہوں گے، اسٹریس مینجمنٹ صحیح نہیں ہوگی. ان ساری چیزوں کی وجہ سے ان کو بیماری ہوگی. اور اکثر اوقات ایسے افراد جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں کیا فائدہ ہوا، دیکھو میں تو اتنی پتلی ہوں لیکن مجھے پھر بھی یہ بیماریاں ہیں. تو تم کھاؤ پیو موج کرو. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ جو مے بی کوانٹٹی آف فوڈ کم لے رہے ہیں یا آپ کا جسم ایسا ہے کہ وہ اس کو مینج کر رہا ہے، لیکن جو کوالٹی آف فوڈ ہے آپ کی وہ اچھی نہیں ہے. تو میں بھی جب یہ لائف سٹائل کا سب کو بتاتی ہوں کہ اس طرح مینج کریں اس طرح مینج کریں، تو کئی دفعہ لوگ مجھے کھاتا ہوا دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ تو بہت زیادہ کھا رہی ہیں یا ٹھیک ٹھاک کھا رہی ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ایگزیکٹلی ہمیں جتنی اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، یعنی وہ ہمیں چیزیں کھانی ہیں اور وہ نے وقفوں کے بعد بھی کھانا ہے، تاکہ ہم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی جس مقصد کے لیے دی ہے اس کے مطابق کام کر سکیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ صحیح طریقے سے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی آرگنز کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ ہمارے کھانے کو صحیح طرح ہضم بھی کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ ان کو یوٹیلائز بھی کرتے ہیں اور جو ایکسیس ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم وہ کام نہیں کر رہے نا، تو اس وجہ سے پھر ہماری بیماریاں بڑھ رہی ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق کھاتے پیتے ہیں تو کھانا ہمارے لیے بہت ہیلدی رہتا ہے. اگر ان کیس اگر آپ کو ہائپر ٹینشن ہو گئی اور آپ ٹیبلٹ لے رہے ہیں تو آپ اپنی فوڈ کے ذریعے کیا گولی سے بالکل جان چھڑا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل جان چھڑا سکتے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت تو فوکس ہی اس بات کا ہے نا، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے ٹیسٹ کیسے ہیں، آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے، آپ کو پہلے کتنی بیماریاں ہیں، آپ آلریڈی اپنے باڈی آرگنز کو کتنا ڈیمیج کر چکے ہیں. کچھ لوگوں نے جلدی شروع میں پکڑ لیا تو وہ جلدی ٹھیک ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے جب جلدی نہیں پکڑا تو ان کو پھر تھوڑا سا ڈیمیج ہوا، ان کو زیادہ کام کرنا پڑا. جیسے نمک چھڑکنا چھوڑ دیں، اور جو میں نے پہلی ٹپس دی ہیں انہیں پہ کام کرنا شروع کر دیں. بیکری آئٹمس بالکل کٹ آؤٹ کرتے ہیں. جنک فوڈ جو ہے، اب دیکھیں میں مختلف جگہوں پہ ریسٹورینٹس میں بھی جا کر کھاتی ہوں، یا جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی انوائٹ کر لیتا ہے، آپ کو جانا پڑتا ہے، آپ کھاتے ہیں، تو وہاں پر بھی میں سلیکشن آف فوڈ پہ بہت توجہ دیتی ہوں. یعنی میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ آئٹمز میں سلیکٹ کروں یا اتنی کوانٹٹی میں کھاؤں کہ وہ میں اپنی باڈی کو ڈیمیج سے میکسیمم بچا سکوں. اس طرح سے نا آپ ہر جگہ پہ وے اینڈ بیلنس کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. چند سال پہلے میرا اپنا وزن زیادہ بڑھ چکا تھا. مجھے ہمیشہ سے یہ تھا کہ میرا بلڈ پریشر ہمیشہ لو رہتا تھا، تو میں بڑی تسلی میں رہتی تھی کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی بلڈ پریشر کی. بڑی میں اوور کانفیڈنٹ تھی. حالانکہ فیملی ہسٹری میں بلڈ پریشر ہوتا تھا. کچھ دن میرے سر میں بہت درد ہو رہی تھی، اور جب میں نے چیک کیا تو مجھے یہی نظر آیا کہ تو میرا بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے. مجھے میڈیسن بھی تھوڑا سا لینی پڑی، لیکن پھر میں نے یہ لائف سٹائل چینجز پہ ہی کام کیا. بالکل نمک ایبسولوٹ میں نے بند کر دیا. میں کبھی چھڑک کے نمک نہیں کھاتی. اب مجھے تقریباً 4-5 سال ہو چکے ہیں. نہ نمک کے وہ جو اور ڈیریویٹیوز وغیرہ ملتے ہیں میں نہیں وہ استعمال کرتی. سالن میں جو منیمم تھوڑا سا نمک ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے. اسی طرح میں نے فاسٹ فوڈ بہت حد تک چھوڑا، بیکری آئٹمز کو چھوڑا، اپنے وزن کو ٹھیک کیا، اپنی واکنگ سٹیپس کو بڑھایا، اپنے سٹریسرز کو مینیج کیا. اور الحمدللہ اب میں پچھلے تقریباً وہی بات ہے 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ میں میڈیسن سے آف ہوں. اور جیسے ہی مجھے لگتا ہے کہ مجھے کبھی تھوڑا سا میں نے کوئی بد پرہیزی کی ہے تو میں فوراً باقی فیکٹرز کو جیسے واک کو اسٹرانگ کر دیتی ہوں، یا یہ کہ اپنی نیند کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتی ہوں. تو آپ لگاتار کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیماری ہے نا اس کے آنے کے چانسز پھر ڈراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے انسولین ریزسٹنٹ کی بات کی. میں ویسے الحمدللہ بہت زیادہ جو کچھ آپ نے بتایا وہ سب کچھ ہی کرتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے
طیب میں بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں، اس کی بہت چھان بین کرتی ہوں چیزوں کی، اور جو جو چیزیں ایسی ہیں وہ سب چھوڑی ہوئی ہیں میں نے بہت سالوں سے. الحمدللہ تھوڑا سا پرابلم ہے مجھے کچھ بس، لیکن وہ بھی کنٹرول میں ہی ہے، بلڈ پریشر کا جیسے مجھے تھا. لیکن کبھی کبھی وہ اسٹریس سے میرا بڑھ جاتا ہے، اس کی کوئی ریزن نہیں ہے، تو اس کی مجھے لینی پڑتی ہے. لیکن وہ بھی اس میں یہی ہوتا ہے کہ کسی دن دوا سے بہت ہی نیچے چلا جاتا ہے تو کم کرنی پڑتی ہے، چھوڑنی بھی. لیکن جو انسولین ریزسٹنٹ کی آپ بات کر رہی تھی، اس پہ مجھے ایک کوشچن تھا آپ سے کہ آیا جب ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں اور ہماری میں کئی ڈاکٹرز کا بھی سنتی رہتی ہوں لیکچرز وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی اسپائک آتی ہے فوراً 1 گھنٹے کے بعد، کوئی 150 سے ابو جاتی ہے، تو وہ آپ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو آیا یہ درست ہے؟ کیونکہ اگر ہم کچھ بھی لیتے ہیں تو تھوڑی دیر تو آپ کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اسپیشلی گندم کی روٹی سے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ اسپائک آتی ہے کیونکہ اس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے. اس میں یہی جو گلائسیمک انڈیکس والی بات ہے نا، یہ میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. اگر آپ بلینڈڈ لیتے ہیں نا فوڈ جس میں گلائسیمک انڈیکس ہائی اور لو مکسڈ ہوتے ہیں، تو پھر فرق ہوتا ہے، پھر اسپائک کم آئے گی نا. ہم اکثر اوقات پھر ایسے کھانے زیادہ لے رہے ہوتے ہیں جن کا گلائسیمک انڈیکس جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ایسی اسپائکس آتی ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے کوانٹٹی کوالٹی دونوں پہ کام کرنا ہوتا ہے. دوسرا جو آپ نے یہ بات کی نا کہ آپ کو میڈیسن جیسے اسٹریس ہوتا ہے اس کے لیے لینی پڑتی ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو ورک کرنا چاہیے. اگر آپ اپنی باقی ایریاز پہ کام کر رہی ہیں تو آپ اسٹریس مینجمنٹ کے بہت سارے طریقے سیکھیں تاکہ اس کے لیے آپ کو میڈیسن نہ لینی پڑے، اور آپ نارمل جو ہیلدی طریقے ہیں ان کے ساتھ ایون آپ کو پتہ ہے کئی فوڈز ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں جن میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، تاکہ جب آپ کو اسٹریس ہو تو آپ وہ کھائیں، وہ استعمال کریں. اس سے پھر یہ کہ آپ کا جو اسٹریس لیول ہوتا ہے اس سے بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے نٹس وغیرہ کچھ آپ کھائیں، اس سے اسٹریس کم ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں اپنی کسی فرینڈ کی طرف گئی تو وہ کچھ پریشان تھی، اس کے گھر میں کچھ اس کے بہت پیارے بہت زیادہ سیریسلی بیمار تھے. اکثر ہوتا ہے ہم کسی کو وزٹ کرنے جاتے ہیں تو ہم وہ کیک اور اس طرح بیکری آئٹمز لے کے جاتے ہیں. تو ان دنوں اسٹرابیریز تھی یہاں پہ، تو میں اسٹرابیریز، اور اسلام آباد میں ایک دکان ہے وہاں پہ تھوڑی ایکسپینسو ملتی ہیں لیکن بلو بیریز بھی مل جاتی ہیں، اور یہ دونوں بیریز جو ہوتی ہیں وہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں اتنے پیسوں کا کیک لے کر جاؤں تو میں اس کے لیے وہ چیزیں لے کر گئی اور وہ اس نے پھر کھائیں. تو بہت سے فوڈ آئٹمس بھی ایسے ہیں، ڈائٹ میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو لائف سٹائل کا چینج کرنا ہے تھرو ڈائٹ اینڈ سونا اور جاگنا، یعنی جو نارمل فیکٹرز ہیں نا ہمارے، یہ اب ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے. اور بہت سارے ابھی جو ڈاکٹرز ہیں، آپ کو بڑے بڑے پرانے ڈاکٹرز بھی ملیں گے، میری اپنی فیملی میں بھی بہت ڈاکٹرز ہیں جو ان باتوں پہ اتنا بلیو نہیں کرتے. لیکن تو آپ کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ان ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں جو خود نہیں پریکٹس کر رہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے، تو وہ آپ کو گائیڈ بھی نہیں صحیح کر پاتے ہیں. تو آپ کو پھر جانا بھی ان ڈاکٹرز کے پاس ہوتا ہے جو ان فوڈ کی ویریشن سے ہی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، مجھے ایک دو لوگوں نے پوچھا کہ یہ رسکی نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیں میڈیسن لینا زیادہ رسکی ہے، اور فوڈ جو ہوتی ہے نا اس میں اگر آپ کوئی رد و بدل کرتے ہیں تو فوڈ ہے، اس کے کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہو سکتے، تو وہ آپ آسانی سے ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کا لیٹس سے ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے یا بیماری بہت زیادہ کوئی بڑھی ہوئی ہے، تو کوئی بھی ڈاکٹر، چاہے میں بھی آپ کو بہت انکریج کر رہی ہوں کہ آپ لائف سٹائل چینجز کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر بنائیں. کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میڈیسن نہ لیں، کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اگر ڈاکٹر آپ کو کوئی سرجری ایڈوائز کر رہا ہے یا کوئی اور ایسا پروسیجر ایڈوائز کر رہا ہے وہ آپ نہ کروائیں. تو یہ انڈیویجول کیسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. ٹھیک. اگر اس میں آپ یہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کتنا ہو تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے جو اسپائک ہماری آتی ہے کسی کی، کیونکہ جو 3 months کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ تو آلموسٹ اس سے اتنا پتہ نہیں چلتا، ہمیشہ ٹھیک ہی آتے ہیں نارمل. تو جو آپ کا ایک دم سے بڑھتا ہے تو اس میں کتنا سمجھتی ہیں کہ اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسا تو 3 months کا ٹھیک آنے کا مطلب وہ ہوتا ہے نا، جو A1C آپ کرواتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو آپ سیف سائڈ پہ ہی ہوتے ہیں نا بیسیکلی. لیکن وہی بات ہے کہ آپ کو اگر آپ کو اسپائکس بہت بار بار فریکوینٹ آ رہی ہیں نا، فلکچویشنز اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کبھی اگر ایک دفعہ آ گئی تو دیٹ از اوکے، لیکن اگر آپ کو ریپیٹڈ فلکچویشنز آ رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیلی ایٹنگ پیٹرنز ہیں ان میں کہیں گڑبڑ ہے. یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائٹ کو بہت مینیج کر رہے ہیں لیکن آپ کی سلیپ ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی اس نیچر کی نہیں ہے.
یا اسٹریس کی بات آپ نے کی، اسٹریس اس نیچر کا آ رہا ہے، تو وہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. میں اس میں ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 1-2 اسپائکس آئی ہیں، جتنی بھی آئی ہیں، تو آپ اپنے جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں جن کو آپ دکھاتے ہیں ان سے پوچھیں، ان سے آپ اپنی اچھا میڈیکیشن کی ریگولیشن کروائیں. لیکن اگر آپ اپنی میڈیکیشن مطلب میڈیکیشن سے آف ہونا چاہتے ہیں یا منیمم پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ایسے ایکسپرٹس کے پاس جائیں جو آپ کو ڈائٹ کے ذریعے ان چیزوں کو مینیج کرنا سکھائیں. آپ میڈیسن نہیں چھوڑیں، اپنی میڈیسن لیتے رہیں لیکن ڈائٹ پیٹرنز کو ٹھیک کریں. جب آپ ڈائٹ پیٹرنز کو ٹھیک کریں گے نا، تو جو آپ کی نیکسٹ آگے رپورٹس آئیں گی وہ ٹھیک آنی شروع ہو جائیں گی. آپ کی اسپائکس اتنی زیادہ نہیں ہوں گی، فلکچویشنز اتنی زیادہ نہیں ہوں گی، آپ کا A1C ٹھیک آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کا ویٹ بھی صحیح مینیج ہوگا. تو وہ آٹومیٹیکلی جس میڈیکل اسپیشلسٹ کو آپ دکھا رہی ہوں گی، وہ پھر آپ کی چاہے وہ انسولن ہے یا میڈیکیشن ہے جو بھی، اس کی ڈوز کم کرتے جائیں گے. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایموشنل ہو کے میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب ہم صرف ڈائٹ کے ذریعے ٹھیک کریں گے. ایسے نہیں ہوتا. جیسے میں نے بھی آپ کو اپنی اگزامپل دی کہ جب مجھے فیل ہوا کہ میرا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو میں نے میڈیسن لی، لیکن جیسے جیسے میں نے ٹھیک کیا، میں نے مانیٹر کیا، تو میں نے ڈوز کم کی اور کم کی اور کم کی. پھر میں نے کچھ اس میں وقفہ ڈالا اور میں لگاتار اپنے بلڈ پریشر کو مانیٹر کرتی رہی. میں ابھی بھی بلڈ پریشر پہ بڑی نظر رکھتی ہوں اپنے، تو وہ ٹھیک رہتا ہے تو میں ٹھیک رہتی ہوں. اب اگر مجھے فیل ہوتا ہے کہیں پہ بھی تو میں فوراً اپنے ڈائٹ پلانس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحبہ کا ٹائم ہو گیا ہمارا. جزاک جی اللہ بالکل. خیر کثیرن کثیرہ. ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے ایڈوائس دی، بہت اچھا گائیڈ کیا. اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہی بات ہے کہ اپنی زندگی کو ایسے گزار سکیں کہ ہمارے جو ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں وہ، اور وہی بات ہے جو مشکل ہماری زندگیوں میں، اللہ تعالیٰ ان سب میں ہمیں اس رہنمائی کی طرف لے کے جائے، کیونکہ ہم اپنے مقصد آمین. حیات کو نہ بھولیں اور اس مقصد کو واضح رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، تاکہ ایٹ ٹو لیو ہونا چاہیے، لیو ٹو ایٹ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ تبھی ہوتا ہے بالکل. جب انسان ایک بامقصد زندگی گزارتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.